اس کا سوال کریں گے کہ ہمیں سمجھائیے ایمان کی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ بخاری شریف میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اتنے قلیل وقت میں گیا کہ جب میں واپس پلٹ کر آیا تو وضو کا پانی ابھی بہہ رہا تھا، کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا۔ یہ باتیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر کی تو ابو جہل بھاگتا ہوا سیدنا صدیق اکبر کے پاس گیا اور اس کے ذہن میں ایک سوال آیا کہ اس سے پہلے جب بھی میں صدیق اکبر کے پاس جاتا محمد مصطفیٰ کی کوئی بات لے کر وہ اسے قبول کر لیا کرتے تھے، آج مجھے ایسا نقطہ مل گیا ہے کہ میں صدیق اکبر کو برگلا کر اسلام سے دور کر دوں گا۔ وہ بھاگتا ہوا سیدنا صدیق اکبر کے پاس جاتا ہے اور جا کر حضرت سیدنا صدیق اکبر سے اس کا بڑا لمبا چوڑا ایک مکالمہ ہے، بخاری شریف میں موجود ہے۔ وہ جا کر کہتا ہے کہ اے صدیق، آج میں نے ایک عجیب بات سنی ہے۔ پوچھا کیا بات سنی ہے؟ کہا تمہارے صاحب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، بلکہ پہلے اس نے یوں کویسچن کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میں اتنے قلیل وقت میں آسمان کی بلندیوں پر گیا، میں نے اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کی، رب کا دیدار کیا، جنت دوزخ کی زیارت کی اور میں واپس آ گیا اور اتنے قلیل وقت میں واپس آیا کہ ابھی وضو کا پانی چل رہا تھا، بستر میرا گرم تھا، کنڈی ہل رہی تھی، تو کیا کوئی دانش مند آدمی یہ چیز قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ صدیق اکبر نے کہا کہ اگر کوئی کہے تو یہ قبول کرنے والی بات نہیں ہے، یہ تسلیم کرنے والی بات نہیں ہے، اس کو عقل تسلیم نہیں کرتی۔ تو پھر اس نے دوسرا بار کیا، دیکھیے صحابہ کا ایمان کیسا تھا۔ دوسرا بار یہ کیا کہ اے صدیق، اگر یہی بات تمہارے صاحب یعنی محمد مصطفیٰ کہے کہ میں اتنے قلیل وقت میں آسمان کی بلندیوں پر گیا، مالائے اعلیٰ سے آگے گیا، سدرۃ المنتہا سے آگے گیا، جنت دوزخ کی سیر کی اور واپس آ گیا، اتنے قلیل وقت میں واپس آیا کہ وضو کا پانی ابھی بہہ رہا تھا، بستر گرم تھا، کنڈی ہل رہی تھی، تو کیا تم قبول کرنے کے لیے تیار ہو؟ صدیق اکبر نے کہا آج لوگ ایمان کی فکر کر کے کوئی ایمان کو مندر میں تلاش کر رہا ہے، کوئی ایمان کو مسجد میں تلاش کر رہا ہے، کوئی ایمان کو جنگل میں تلاش کر رہا ہے۔ آؤ، ایمان دہلیز مصطفیٰ سے ملتا ہے، ایمان دہلیز صدیق اکبر سے ملتا ہے، ایمان دہلیز صحابہ سے ملتا ہے، ایمان دہلیز اہل بیت سے ملتا ہے۔ آؤ ذرا سنو صدیق اکبر کا جواب سنو۔ صدیق اکبر نے کہا کہ اے ابو جہل، اگر کوئی کہے تو میرا ذہن قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہاں سنو، اگر محمد مصطفیٰ کہے تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ میں بغیر کسی سوال کے یہ مانتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ نے کہا وہ سچ ہے اور حق ہے۔ انہوں نے ہمیں ایک مثال دی اور زمانے کو سبق سمجھایا کہ جس محمد کے کہنے پر صدیق اکبر نے جواب دیا، کہا جس محمد کے کہنے پر ہم نے رب کو ایک مان لیا، ہم کیا جانتے تھے کہ رب کون ہے؟ ہم تو کعبے کو بھی نہیں جانتے تھے، ہم تو قرآن کو بھی نہیں پہچانتے تھے۔ اگر قرآن کو قرآن مانا تو زبان مصطفیٰ سے پتا چلا، اگر کعبے کو کعبہ مانا تو جب سے مصطفیٰ نے رخ ادھر کیا ہم نے اس کو کعبہ مان لیا، جب سے مصطفیٰ نے کہا رب ایک ہے ہم نے رب کو ایک مان لیا۔ تو ایمان ہے محمد مصطفیٰ کو ماننے کا، آپ کی ہر بات کو تسلیم کرنے کا۔ اب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، الصواعق المحرقہ کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ آج جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے محبت اور نسبت کی بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ اس کو کچھ اور رنگ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محبت اور عشق پہ تو بات نہیں بنتی۔ تو آئیے مولائے کائنات سے پوچھتے ہیں، اے علی شیر خدا،
ہمیں عشق رسول کا سبق پڑھا دیجئے۔ آج زمانہ وہ سبق بھول گیا ہے، آج زمانے سے اس سبق کو مٹایا جا رہا ہے، آج نوجوان نسل کو ان کے سینوں سے عشق رسول کو چھینا جا رہا ہے۔ علامہ نے کہا تھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تحیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ یہ عالم کفر کی ایک سازش تھی کہ نوجوانوں کے سینوں سے عشق رسول نکال دیا جائے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام ایک غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے تو راستے میں رکا قافلہ، تو حضور علیہ السلام نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی گود کا انتخاب کیا۔ آپ کی گود میں اپنا سر انور رکھا آرام کی غرض سے۔ قربان جائیں علی شیر خدا آپ کی گود پر کہ جس میں محمد مصطفیٰ آرام فرمایا کرتے تھے۔ محمد مصطفیٰ نے حضرت علی شیر خدا، اور بڑی معنی خیز بات ہے کہ حضور نے حضرت علی شیر خدا کی گود کا انتخاب کیا۔ بے شمار صحابہ کرام تھے، بے شمار جلیل القدر ہستیاں تھیں، اللہ کے محبوب نے جس کی گود کا انتخاب کیا وہ علی شیر خدا ہے، جن کے لیے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ پھر غدیر خم کے مقام پر علی شیر خدا کا ہاتھ پکڑ کر بلند کر کے کہا من کنت مولاہ فعلی مولا، اے زمانے والو جب تک دنیا باقی ہے جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ ان کی گود کا انتخاب کیا اور حضور علیہ السلام نے آرام فرمایا۔ اور بڑی توجہ والی بات ہے کہ حضور علیہ السلام نے جب آپ کی گود میں آرام فرمایا تو یہ نہیں پوچھا کہ علی عصر کی نماز پڑھ لی ہے یا نہیں پڑھی۔ یہ عاشقوں کو سبق پڑھانا چاہتے تھے اللہ کے محبوب کہ عشق کیسا ہونا چاہیے، عشق کا معیار کیا ہونا چاہیے، یہ ہمارے لیے ایک سبق تھا۔ پوچھا نہیں، گود میں آرام فرمایا۔ عصر کی نماز کا وقت قضا ہو گیا، سورج غروب ہو گیا۔ جب حضور علیہ السلام نے آرام سے آپ بیدار ہوئے تو بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے آرام میں خلل نہ ڈالنے کی وجہ سے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے محبوب کو جگایا نہیں، بیدار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اور جب حضور علیہ السلام بیدار ہوئے تو بعض روایات میں آیا حضرت علی شیر خدا کی آنکھوں پر آنسو تھے۔ لیکن میرا عشق یہ کہتا ہے کہ اے آنسو نماز کے قضا ہونے کے نہیں تھے، ارے جن کی گود میں ساری شریعت بیٹھی ہو، جس کی گود میں جن پر قرآن اترا وہ بیٹھے ہوں، جن کی گود میں وہ بیٹھے ہوں جو شریعت خود بنانے والے ہوں، تو پھر علی کو نماز کی کیا فکر تھی؟ علی کو نماز کی کیا فکر تھی؟ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ السلام نے حضرت علی کے چہرے کی طرف دیکھا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے، سورج غروب ہو گیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے مسکرا کر پوچھا علی قضا پڑھنا چاہتے ہو یا ادا پڑھنا چاہتے ہو؟ تو وہ بھی عاشق تھے، وہ بھی آج کے فقط نمازی نہ تھے۔ نمازی اور عاشق میں فرق ہوتا ہے، ایک فقط نمازی ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے کہ ادائے دین سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ عاشقوں کی نماز یہی ہوتی ہے کہ کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ وہ کسی کو دیکھنے والے تھے، وہ فقط سجدے والے نہ تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ادا پڑھنا چاہتے ہو یا قضا پڑھنا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ قضا آپ کی خدمت میں ہو، پتا تھا یہ شریعت بنانے والے ہیں، شریعت ان کے گھر کی ہے، یہ شریعت تقسیم کرنے والے ہیں۔ آج کا کوئی ملا ہوتا تو فتویٰ لگا دیتا کہ محمد مصطفیٰ کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے۔ حضور نے بڑی وثوق سے پوچھا علی قضا پڑھو گے یا ادا پڑھو گے؟ وہ عاشق تھے، کہا یا رسول اللہ ادا پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب سنیے محبت کی بات، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور نے ہاتھ اٹھا دیے، السوائق المحرقہ پڑھیے، اللہ کے محبوب نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اللہم انکا علی فی طاعتک و طاعت رسولک، اے اللہ علی
علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ نماز پڑھنا اللہ کی اطاعت ہے یا نماز چھوڑنا اللہ کی اطاعت ہے؟ جامی صاحب، نماز پڑھنا اللہ کی اطاعت ہے، لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ اب صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے محبوب کے جب ہاتھ اٹھے تو ہم نے ٹیلوں پر دیکھا جس طرح رسیوں سے باندھ کر کسی چیز کو کھینچا جاتا ہے، سورج واپس طلوع ہو رہا تھا، سورج واپس طلوع ہو رہا تھا۔ اور یہ کائنات نے یہ منظر پہلی بار دیکھا تھا کہ آج سورج مغرب سے طلوع ہو رہا تھا۔ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا تھا، بلکہ ہمیشہ ہی ایسا ہوتا تھا کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا تھا، لیکن آج زمانے نے دیکھا کہ ایک عاشق کی خاطر، ایک عاشق کی نماز کی خاطر اللہ نے اپنی قدرت کا نظام بدل دیا اور کہا آج سورج کو مغرب سے طلوع کرتا ہوں، میرے علی کی نماز رہ گئی ہے۔ تو وہ ایک تو نماز کی بات تھی، دوسرا عشق کی بات تھی کہ جن کی نمازیں محمد مصطفیٰ کی محبت میں قضا ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب نے جو دعا مانگی تھی وہ دعا یہ مانگی تھی کہ علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔